اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے ولی بھی ہیں، خوشحال بھی ہیں، تبنگر بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں اور دولت مند بھی ہیں، کہ راز کیا ہے؟ کہا کوئی نماز ایسی نہیں جس کی اتحیات کی رب جعلنی کے بعد میں نے یہ دعا نہ پڑھی ہو، کوئی نماز ایسی نہیں جس کی رب جعلنی میں اتحیات میں رب جعلنی کے بعد میں نے یہ دعا نہ پڑھی ہو۔ نسلیں اللہ نے دے دیں، پھر ان نسلوں کو ولایت کا امام، سخاوت کا امام، تونگری کا امام، نور کا امام بنانے کے لیے ایک دعا ہے، ربنا حب لنا، پڑھیں میرے ساتھ، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا اماما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ آج آپ نے مل کے پڑھی اور انشاءاللہ آج کے بعد پڑھیں گے، رب جعلنی میں دعا پڑھیں گے، آج مل کے پڑھی۔ کس کی تاثیر، کون سی رات، کون سے لمحے، کتنا بڑا مجمع، آپ کیا لوٹ کے جا رہے ہیں، کیا بہاریں برکتیں پا کے جا رہے ہیں، کیا رحمتیں پا کے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم بیٹھ کے یا بدیع العجائب کا وہ ذکر کریں گے جس کو صرف 1200 دفعہ پڑھیں فیصلے ہو جائیں۔ سوچو ابھی کتنے ہزار، کتنے لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا۔ پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے، یہ مجمع ہے، خواتین کی بلڈنگ بھری ہوئی ہیں، وہ مجمع ہے۔ اللہ کرے جنات بھی شاید ہوں گے، فرشتے بھی ہیں، ان کے ساتھ مجمع میں مل بیٹھ کے پڑھنا، کیا برکات ہیں، کیا ثمرات ہیں، کیا عطائیں ہیں۔ مجرمانہ حاضری، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مجرم بنا کے پیش کرنا کہ مولا مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تو نے اپنے آپ کو مجرم کہہ دیا اور میرے نام کو پڑھا، جا میں تجھے وہ دوں گا جو تیری نسلوں کو آباد اور شاد کر دوں گا۔ ہاں، اللہ پاک کے سامنے عاجزی کام آتی ہے، ان کے ساری کام آتی ہے، عاجزی کام آتی ہے، ان کے ساری کام آتی ہے۔ مجرم بن کے سر جھکا کے، مجرم بن کے سر جھکا کے پڑھے اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک، اللہم بسمک کہف کتمیر۔ آمین آمین۔ پتاشوں کا عمل ہے اور ایک خاص نقش ہے، چھوٹا سا ہے۔ آپ کے لوگوں کو خوشحال ہوتے دیکھا ہے، بامراد ہوتے دیکھا ہے، قرضے اترتے اور قرضوں کے بوجھ ہٹتے، میں نے یہ دیکھا ہے اور بہت تجربہ، بارہا تجربہ اور زندگی کا ایک حصہ میرا گزرا ہے ان روحانی مشاہدات و تجربات میں۔ آج بھی طالب علم ہوں میں،
میں نے اس کے بہت تجربات دیکھے اور بہت مشاہدات دیکھے. آپ اس پہ ٹائم نوٹ کیجئے گا، کبھی بھی 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. توجہ سے دھیان سے پڑھیں بھی تو 10 منٹ لگتے ہیں. جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے، خوشحال بھی کیسی ہو؟ خوشحال بھی ایسی ہو کہ کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو. بالکل ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو. اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ غیب سے اور غیبی نظام چلاتا ہے اور غیب سے عطا کرتا ہے. لیکن جو میرا تجربہ ہے خوشحالی کے لیے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. انسان اس وقت کچھ مصروف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سورج نکلتے نہیں دیکھا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تسبیح خانے میں آنے کے بعد میں عید پڑھنے لگا، کیونکہ عید تو وہ پڑھ دے جو صبح اٹھے. میں تو رات کے آخری پہر کو سوتا ہوں اور دن کے کتنے بجے اٹھتا ہوں. میں آج تک عید نہیں پڑھ سکا. اب تسبیح خانے میں آنے کے بعد عید پڑھتا ہوں. اس کو میں نے بہت لوگوں کو بتایا اور بہت لوگوں نے اپنے تجربات مجھے بتائے اور مشاہدات مجھے بتائے. میں نے کئی لوگوں کو صرف چاشت کے عمل سے، فرض نماز تو پڑھتے ہیں، نوافل میں چاشت کے عمل سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے. فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد چلو طے کر لیں اشراق ہے، اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد چاشت. بس آسان آپ کو طریقہ بتا دیں. فجر کے 1 گھنٹے کے بعد کیا؟ اشراق کے نفل، ٹھیک. اور اشراق سے 1 گھنٹے کے بعد چاشت کے نفل. دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، جہاں بھی ہے وہاں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیں. اور چاشت کے کتنے نفل ہوتے ہیں؟ ہاں جی، کم از کم 4 نفل ہوتے ہیں. وہ 4 نفل ایک ہی سجدے سے بھی پڑھ. ایک اور چیز آپ کو دوں گا، حدیث میں آتا ہے، اس حدیث مبارکہ کو ذرا غور سے سنیے گا. میں آپ کو ایک اور تحفہ دے رہا ہوں، بڑا قیمتی تحفہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے، اور مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے، اور ہفتے ایسے گزریں گے جیسے دن، اور دن ایسے گزرے گا جیسے شرارہ، چنگاری. آگ جلائے نا، آگ، اس میں سے ایسے ایک چھوٹی سی چنگاری اوپر جاتی اور بجھ جاتی ہے. 2018 آیا، پلکوں میں گزر گیا. 19 آیا اور ایک مہینہ بھی گزر گیا اور باقی 11 مہینے رہ گئے اور اس میں سے بھی چند دن اوپر ہو گئے. اگر آپ چاہتے ہیں وقت کی برکت، دنوں کی برکت، زندگی کی برکت اور لا علاج بیماریوں سے چھٹکارا، تو آج ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے وقت میں برکت ہو، سنیں غور سے. عمر صحت مند چاہتے ہیں، لمبی عمر چاہتے ہیں یا مختصر؟ وقت میں برکت چاہتے ہیں؟ میں حیران ہوا، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ، ان کا مزاج تھا کہ جب خط ان کا مرید ان کو لکھتا تھا تو اسی خط کی بیک پہ مختصر سا جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے. اب ذرا جواب سنیں. سوال کہ مرشد آپ کی دعاؤں سے، اللہ کی رحمت اور توجہ سے میں روزانہ 1.25 لاکھ دفعہ اس میں ذات کرتا ہوں اللہ، 1.25 لاکھ دفعہ نفی اثبات، 1.25 لاکھ دفعہ درود پاک، 1.25 لاکھ دفعہ استغفار، 10 پارے قرآن کے، 100 نفل. یہ معمولات. وہ پرائمری کے ٹیچر بھی تھے، مسجد میں 5 وقت کے امام بھی تھے،